اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں اور اس پہلو کو دیکھیں تو غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ والدین کی خدمت جب اولاد نہیں کرتی تو اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ خود والدین کا بھی ہوتا ہے، خود قصوروار والدین بھی ہیں، کیونکہ جو عمر ان کی تربیت کرنے کی تھی اس عمر میں انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی اپنی اولاد کی، اور اس عمر میں یعنی جس عمر میں ان کی تربیت کرنی تھی ان پر اپنی اولاد کا محبت کا اتنا غلبہ رہتا ہے کہ باپ نے ذرا سا ان کو ڈانٹا تو بیچ میں ماں آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ ہائے میرا بچہ، اس کو جو ہے وہ آپ کیوں مار رہے ہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ذرا بڑا ہو جائے گا تو ذرا خود سمجھدار ہوگا اور پھر جو ہے بات سمجھے گا، سارے کام بھاگ بھاگ کر کرے گا میرا چاند۔ اس طرح کی باتیں جو ہے مائیں کرتی ہیں، اور یعنی باپ کو اس بیچ میں یعنی ماں اپنے بچوں کی تربیت میں اگر باپ تھوڑی سی سختی کرتا ہے تو ماں نہیں آڑے آنے دیتی، ماں کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو وقت نہیں، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر خدمت کر لے گا۔ اور پھر معلوم کیا ہوتا ہے، جب یہ چاند بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے ماحول کے ستارے ایسے گھیرتے ہیں کہ وہ ان کے جھرمٹ میں ہی چمکنا پسند کرتا ہے، بس پھر اس کو ماں باپ کی کوئی فکر نہیں رہتی، اس کے اپنے گھر آنگن پر، اپنے گھر کے آنگن پر تاریکی کے ایسے مہیب سائے چھا جاتے ہیں کہ اگر اس نور نظر کی تربیت مناسب انداز میں کی گئی ہوتی تو اس کا کردار خاندان بھر کے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے قابل رشک ہوتا، مگر وہ جو تربیت کا زمانہ تھا تو وہ اسی شیطانی قول کی بھینٹ چڑھ گیا کہ اسے ڈانٹو نہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھے اور نماز نہ پڑھنے پر باپ مارے تو پھر اس پر وہی بات لوگوں یعنی گھر کے افراد سے سننے کو ملتی ہے کہ بچے کو مارو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹے سے بچے کو مار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا حق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری جنت دوزخ ہیں، وہ تمہاری جنت دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لوگے تو گویا جنت مل گئی، اور ان کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھا کر تم نے اگر ان کی زبان کھلوائی تو جہنم تمہارا مقدر بنے گی۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کو سب سے پہلے یہ ذمہ داری لینا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے خطوط پر کریں کہ وہ اولاد ان کی خدمت گزار بنے، وہ ان کی خدمت کرنے والی بنے، اور وہ ان کے حقوق پورے کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا حق اولاد کا اچھی تربیت ہی ہے۔ جب ان کی اچھے خطوط پر تربیت ہو جاتی ہے تو پھر بڑے ہو کر وہ خدمت گزار بھی بن ہی جاتے ہیں۔ اور پھر اس پہ دوسرا یعنی ایک اہم ترین پہلو کہ خود یہ ماں باپ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ یعنی بچوں کے دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ جب یہ ایسا سلوک نہیں کرتے کہ جو یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے، کیونکہ بچے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، وہ ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں، وہ ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں بچے نے باپ کو یہ دیکھا کہ وہ اپنے دادا یعنی بچے کے دادا کو وہ کوئی لفٹ نہیں کراتے، نہ ان کو کبھی کوئی کھانے کا پوچھنا، نہ کبھی دوا کا پوچھنا، نہ کسی آنے جانے کا پوچھنا، نہ کوئی خیر خبر لین دین، کچھ نہیں۔ اور ایسے ہی بچہ جو ہے وہ اپنی دادی کو دیکھتا ہے کہ اس کا باپ، بچے کا باپ اپنی ماں کو کبھی پوچھتا ہی نہیں، اس کی تیمارداری نہیں، اس کی بات سننی ہی نہیں، وہ کوئی بات کہے دادی تو جو ہے وہ یہ بچے کا باپ یہ جو ہے وہ سنے بغیر بالکل نظر انداز کر دے۔ تو اب یہ چھوٹا سا بچہ یہ نوٹ کرنا شروع ہوتا ہے کہ میرے گھر میں میرے دادا دادی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پھر وہ دیکھتا جاتا ہے کہ میرے باپ نے تو کبھی میرے باپ یعنی اپنے دادا کی جو ہے میرے دادا کی یعنی اپنے باپ کی کبھی بات مانی نہیں، کبھی جو ہے وہ اپنی ماں کی بات مانی نہیں، تو یہ سیکھ جاتا ہے کہ ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دینی۔ اور جب بچہ یہ اپنے بڑے سے سیکھتا ہے یعنی خود اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ باقاعدہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کمبل دینے جاتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے تو جب وہ کمبل دینے جاتا ہے تو وہ ایسے کمبل ہوتے ہیں جو سردی میں ناکافی ہوتے ہیں، یعنی جب سردی زیادہ ہو تو اس میں رضائی بھی بسا اوقات کام نہیں کرتی، اور ایسے علاقے ہوں اور جہاں زیادہ سردی پڑتی ہو تو اب وہ اس حساب سے ان کو دینے کی بجائے باریک باریک کمبل جو ہے وہ کھیس نما وہ ان کو دے کر جانے لگا۔ تو بچے نے پوچھا کہ یہ بابا کس کے لیے لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تمہارے دادا دادی کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ اس میں تو جو ہے وہ سردی نہیں رکے گی، ان کو کافی نہیں ہوں گے یہ۔
تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں بس ان کو کافی ہو جائیں گے. تو پھر بچہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں سے جو ہے یہ آپ یہ جو 2 لے کر جا رہے ہیں ایک چھوڑ دیں اور ایک ان کو دے آئیں. تو وہ بچہ جب یہ سوال کرتا ہے یہ کہتا ہے تو باپ یہ پوچھتا ہے کہ تم یہ ایک کیوں رکھوا رہے ہو؟ تو پھر بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ دل پر لگتی ہے اس کی وہ بات. وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح آج آپ اپنے ماں باپ کو دینے جا رہے ہیں کل میں بھی تو کچھ لے کر آؤں گا تو وہ یہی لے کر آؤں گا نا جو آپ چھوڑ کر جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ اس کے باپ کو فوراً یہ بات لگتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بچہ آج مجھے گویا سمجھا رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کر رہا ہوں کل کو یہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس طرح والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا جو رونا روتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی ہوتی. تو ویسا یعنی پھر وہی بات آتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. تو پھر جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اگر ہم نے خدمت کی ہوتی تو ہمارے ساتھ آج ہماری اولاد ایسا سلوک نہ کرتی. اور یہ ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تو خود اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے لیکن ان کی اولاد نافرمان نکل آئی. تو اس میں یہ 100% یہ بھی نہیں ضروری کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال جو طرز ہے معاشرے کا وہ یہی ہے کہ جیسا دیکھیں گے وہ ویسا سیکھیں گے. تو اولاد نے جیسا دیکھا ویسا سیکھا. تو دوسری طرف یعنی والدین کا بھی یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی خطوط پر تربیت نہیں کرتے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار بنتی. پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے، یعنی ابھی میں یہ ایک پہلو ذکر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا جو قصور ہے کہ خود انہوں نے فرما برداری نہیں کی اپنے والدین کی. دوسری وجہ کہ وہ اپنے بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے چلے جاتے ہیں. جو بچوں کے منہ سے نکلا فوراً جو ہے وہ ہاں کر دی، ٹھیک ہے یہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے یہ بھی کرو، ٹھیک ہے یہاں بھی جاؤ، جو مرضی کرو تم. یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے کوئی باڑ نہیں لگاتے، کوئی بیریئرز نہیں رکھتے کہ بھائی نہیں یہ نہیں کرنا، بس جو وہ کرنا ہے ان کی ہاں میں ہاں، بلکہ جو ان کو نہیں بھی کرنا ماں باپ جو ہے ان کو وہ بھی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ سہولت پسند ہو جاتی ہے، عیش پسند ہو جاتی ہے. اور جب اولاد سہولت پسندی اور عیش پسندی کی عادی ہو جائے تو پھر ان کے نزدیک جو ہے وہ ماں باپ کی نہیں دنیاوی آسائشوں کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے. اور پھر جب انہیں ان آسائشوں میں کہیں تنگی نظر آنے لگتی ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے نافرمانی کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ماں باپ کو دھتکارنا شروع کرتے ہیں. اس کے مثال کے طور پر پھر گھر میں ظاہر ہے باپ بوڑھا ہوگا، وہ کھانسے گا، اور اولاد کو پسند ہے بالکل سکون والی نیند، اس کو شور شرابہ بالکل پسند نہیں ہے. اس کو گھر میں ذرا سا بھی جو ہے وہ شور شرابہ یا چہچہانا گھر کے اندر ایک رونق وہ اس کو پسند ہی نہیں ہے. تو اب جب بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ظاہر ہے بیمار ہوں گے تو وہ بیماری میں کراہیں گے، کھانسیں گے، کچھ نہ کچھ فریاد کریں گے، اور وہ اولاد کو پھر بھاری پڑتی ہے، وہ ان کے کان پر گراں گزرتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر ماں باپ کو نکالتے ہیں گھروں سے، جو ہے وہ دھکے دیتے ہیں اور انہیں باہر دھکیلتے ہیں. اور جس طرح اولڈ ہاؤسز کے اندر ماں باپ کو بچے باقاعدہ جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑاتے ہیں کہ بھائی ان کے سارے رات کھانسنے سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر آ کر ماں باپ روتے ہیں کہ کاش ہم نے ان بچوں کو اتنا عیش پسند، اتنا سہولت پسند نہ بنایا ہوتا، اور ان کو ہم نے عادت ڈالی ہوتی ہر چیز برداشت کرنے کی، مشکل سہنے کی، تو پھر یہ جو ہے وہ آج ہمیں بھی برداشت کرتے. اسی طرح بعض ماں باپ کا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ذرا سی بھی نافرمانی کہہ لیں یا ان کی کوئی کسی بھی بات کے اوپر مخالفت کرنا کہہ لیں وہ برداشت نہیں کرتے. یعنی ماں باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، بات بات پر ٹوکنا، بات بات پر جھڑکنا، انہیں وقت نہ دینا. آج دیکھیے نا کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے بس اوقات کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بابا یہ کیسے ہوگا، بابا یہ کیا ہوتا ہے، بابا یہ کیوں ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں اور موبائل میں لگے ہوئے ان کی بات کو دھیان ہی نہیں دیتے. اور بچے کو پھر یہ عادت پڑ جاتی ہے نظر انداز کرنے کی کہ وہ اگنور کرنا سیکھ جاتا ہے. اور پھر جب کل کو یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر ماں باپ توجہ مانگتے ہیں تو پھر بچہ بھی اگنور کرتا ہے، وہ بھی نظر انداز کرتا ہے، پھر وہ بھی اپنے مشغولوں میں لگا رہتا ہے. آج کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے، میں اور آپ اچھی طرح غور کریں کہ جو اپنی اولاد کو پاس بٹھا کر ان سے پوچھیں بچہ بتاؤ آج سارا دن کیا کیا، کہاں گئے، کس سے ملے، کیا کمایا، کیسے کمایا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا. اس سے کوئی سارے دن کی کوئی کارکردگی پوچھتے سنتے ہیں یا کبھی اس کو خود اپنے بارے میں بتاتے ہوں، دیکھو آج میں نے یہ کیا، آج میں یہاں گیا. انسان دن میں 100 چیزیں دیکھتا ہے، 100 چیزیں سمجھتا ہے، سیکھتا ہے. تو وہ دوستوں کو تو بڑے ہنس کے بتائے گا لیکن اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں بتائے گا، بچوں کو نہیں سکھائے گا. تو بچوں کو جب نہیں سکھاتا، وہ ان کو وقت نہیں دیتا،
تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اولاد بھی اس کو وقت نہیں دیتی، اور پھر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قدر نہیں کرتے، یہ ہمیں اپنا وقت نہیں دیتے، یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے۔ تو اس میں قصور دراصل والدین کا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو وقت دیا ہوتا تو آج آپ کی اولاد بھی آپ کو وقت دینا پسند کرتی، ان کو آپ کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا، آپ کے پاس بیٹھ کر اپنی باتیں بتانا ان کو اچھا لگتا، لیکن چونکہ آپ نے نہیں ان کو بٹھایا تو وہ بھی پھر کیوں آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اولاد اپنے والدین کی نافرمان بندی چلی جاتی ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی وجہ کہ اولاد کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری فرما برداری نہیں کرتا، یہ میری نہیں مانتا، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس بچے کو اپنے رب کی فرما برداری کرنا نہیں سکھایا۔ آپ یعنی جو اپنے رب کی نہیں مانے گا تو پھر وہ ماں باپ اس کے آگے کیا بیچتے ہیں، اس کے آگے ماں باپ کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ نے اس کو رب کا حکم ماننے والا بنایا ہوتا تو رب کے حکم میں پھر اس نے یہ بھی سیکھا ہوتا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، پھر وہ یہ بھی کر رہا ہوتا، یہ بھی مانتا ہوتا۔ لیکن چونکہ وہ ماں باپ اولاد کو یہ اپنے رب کی فرما برداری نہیں سکھاتے۔ اسی طرح کسی بزرگ کا قول کا خلاصہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم جب اپنی اولاد کو اپنے رب کا فرما بردار کر دو گے تو تمہارا رب تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار کر دے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب تم اپنے رب کی مانو گے تو تمہاری اولاد تمہاری مانے گی، جب تم اسے اپنے رب کا فرما بردار بناؤ گے تو تمہارا رب تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار کر دے گا۔ تو اس لیے یہ ساری وجوہات جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں اس بات میں کہ جب والدین یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کو دنیا کے اندر جس طرح سب سے بڑی نعمت، سب سے پیاری نعمت اولاد لگتی ہے، اسی طرح اگر دنیا کے اندر انسان کی اولاد نافرمان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور دکھ اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا دکھ انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا جب اس کی اولاد ہی اس سے روٹھ جائے، اس کو جو ہے وہ دھتکارے دے، وہ اس کو منہ نہ لگائے، اس کو نظر انداز کرے اور اس کو کوئی اہمیت نہ دے، تو اس وقت جو اس ماں باپ پر بیتتی ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے میں یعنی اولاد کی طرف آنے کی بجائے پہلے میں والدین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین اپنے رویے پر، اپنے طرز عمل پر ذرا غور کریں کہ وہ کس انداز سے اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اچھے خطوط پر والدین اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، ان کی پرورش کریں، ان کا خیال کریں، ان کی نگہداشت رکھیں، ان کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ان کو توجہ دیں، اور توجہ دینے کے بعد ان سے احتساب کریں، ان سے پوچھ کریں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں، کچھ ان کو سکھائیں۔ خود جب یہ سب کریں گے تو امید ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد جڑ جائے گی، اور جب اولاد جڑ جائے گی اس کے بعد پھر آپ ان سے کچھ توقع کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ آپ کی کوئی فرما برداری کرنے پر آمادہ ہوگی، ورنہ پھر جب آپ ہی فاصلہ پیدا کر دیں گے تو یہ فاصلہ ہی نافرمان بناتا ہے دراصل۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے اور سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔